جی شائستہ صاحب، آپ کا اس پر نون لیگ کا کیا موقف ہے کہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اگر اوپن بیلٹنگ کی حمایت کی جاتی ہے صدارتی آرڈیننس کی، تو پھر اعتراض تو نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں ہم تو اوپن بیلٹ یا اس کے خلاف نہیں ہے، ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ممکن، وداؤٹ ایک کسی آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر آئینی ترمیم یہ کروا لیتے وقت سے اور اس طرح ہو جاتا تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو بات کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 226 میں نہیں ہے وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ اب میرا خیال ہے کہ کورٹس بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گی کیونکہ یہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا. مجھے یہ بار بار الیکشن کمیشن جا کے اپنا جو نظریہ ان کی جو بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کورٹس کو، اور کورٹس بھی جانتی ہیں کہ یہ ترمیم صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور وداؤٹ دا ترمیم اوپن بیلٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن تو اس لیے اگر پارلیمنٹ کے فلور پر یہ آئینی ترمیم لے کر آتے تو کیا آپ لوگ اس کی حمایت کرتے؟ آپ لوگ کیا ان کا ساتھ دیتے اگر یہ ترمیم فلور پر آتی تو؟ دیکھیں آئینی لیکن میرے بھائی سنیں، ترمیم لانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ دا ایوننگ وین اٹ از نیڈیڈ آپ اس شام کو ترمیم لے کے آئیں. یہ مسئلہ 2018 سے چل رہا ہے، آج 3 سال ہو گئے. نیازی صاحب کو جو ٹرانسپیرنسی کا بخار چڑھا ہے وہ ابھی چڑھا ہے. اب کیوں چڑھا ہے؟ اس لیے چڑھا ہے کہ ان کو اپنی صفوں میں توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے. ان کو اپنی صفوں میں نظر آ رہی ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت اس کے حق میں نہیں ہیں کہ وہ کسی امپورٹڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں. ان کو اس لیے اس کی ابھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، کیونکہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سک رہے. ایم پی ایز جو ہیں، مہنگائی نے، بے روزگاری نے، جو پریشانیاں ہیں اس سے لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کی کیا پالیسیز ہیں، وہ کیا چاہتی ہے. تو دیکھیں جو بار بار اپوزیشن کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے اس میں اپوزیشن کا کوئی قصور نہیں ہے. ہیسٹ میں کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں وہ صحیح نہیں ہوتا. دیکھیں جس نے بھی یہ آئین فریم کیا ہوگا اس نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ شکیں رکھی ہوں گی کہ اس طرح ہوگا. اگر اس میں ترمیم کی ضرورت ہے حکومت کے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ایم پی ایز پارلیمنٹ کے فلور پہ اور پھر جو فیصلے اتنے یقین و اعتماد سے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے اپنے کون رابطے میں؟ حکومت کے ایم پی ایز نے کیا آپ سے رابطہ کیا ہے آپ لوگوں سے، آپ کی جماعت سے؟ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ اپنے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے سینٹ کے؟ میری بات سنیے، آپ نے تینوں صوبوں سے اٹھتی ہوئی آوازیں نہیں سنی؟ اب بناتے پھر رہے ہیں نیازی صاحب، ایک ایک کی منتیں کر رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں. 2.5 سال انہوں نے چودھریوں کو، اپنے اتحادیوں کو ناراض رکھا ہے. ایک اتحادی ٹوٹ چکے ہیں، ایک اتحادیوں کے گھر وہ 2.5 سال نہیں گئے. ان کے جن کو وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ اس کے گھر نہیں گئے. لیکن پھر جب ان کو ضرورت پڑی، اپنا مطلب پڑا، تو وہ ان کے گھر بھی چلے گئے. تو اتحادیوں میں ہم تو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ہم وہ اٹھتی ہوئی آوازیں سنتے ہیں جو بیک بینچز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح نوکریاں بک رہی ہیں، کس طرح رشوت اور زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. یہ آٹا چور، چینی چور، پیٹرول چور، دوائیاں چور، ان کو وہ کس طرح انکریج کیا جا رہا ہے. تو شریف لوگ تو پریشان ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آوازیں جو اٹھی ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہیں. سندھ سے کیا اٹھی ہیں، کے پی کے سے کیا اٹھی ہیں، بلوچستان سے کیا اٹھی ہیں. تو اب وہ منتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس سے کسی کو، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا تھا. اب جہانگیر ترین میدان میں اے ٹی ایم صاحب آئے ہیں، اب خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا اور یہ اپنے ہی ممبرز کو خریدیں گے. میں آپ کو بتاؤں جیسے 2018 میں ہوا ہے کہ دینے والے بھی پی ٹی آئی، لینے والے بھی پی ٹی آئی، اور یہ ویڈیو بنانے والے بھی پی ٹی آئی، جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، اور پھر سزا پانے والے بھی پی ٹی آئی. مطلب یہ سارا جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، چلیں شائستہ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ذرا
دھامرا صاحب آج بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ سے یعنی پیپلز پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل کر لو, ہمیں ٹکٹ دے دو, ہم آپ کے لوگوں کو ووٹ دیں گے. یہ کون سے ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ ذرا ان کو تو آپ منظر عام پر لائیں, بے نقاب تو کریں. دیکھیں پہلے بہت سارے اراکین ہیں جو رابطے میں ہیں, اور میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ یہ جو امنڈمنٹ آ رہی تھی نا 226 والی, یہ صرف اسی خطرے سے بچنے کے لیے آ رہی تھی. ادروائز پی ٹی آئی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس میں ہینڈ اپ شو کرنے میں ان کی کیا دلچسپی ہے. یہ اس طرح کی صورتحال پی ٹی آئی کے اندر ہے. مثال کے طور پر آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اگر نظر میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ آئے وہاں پر بغاوت ہوئی ہے. اور ابھی بھی سندھ کی تنظیم کے اندر جو پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے اور ایک بھاشن دیا ہے اراکین کو کہ 50 کروڑ دوں گا, وہ تو عدالت کے بعد اب وہ چیز رک گئی کہیں نہ کہیں. تو یہ کتنے بھی بھاشن دیں, اور یہ چیز جب 226 نہیں آئی اور اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے ایسا رکھا جیسے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی بنی گالا کا ڈرائنگ روم ہے, جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح ہو جائے گا. اور یہ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کوشش کی, اور آج ان کی ناکامی کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جو وہ نائل ترین ATM مشین ہے جس کو عدالت نے نائل قرار دیا, جو چینی کمیشن میں 400 ارب روپے سے زیادہ کی کمیشن میں منافع ہے مگر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی, اس کو ایکٹیو کیا گیا ہے. تو بہت سارے اراکین ہیں, اس لیے نام جو ہے ابھی دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الزام لگا دیے جاتے ہیں. 2018 میں بھی تیمور تالپور نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ وہ ارکان یہیں اسی اسمبلی میں موجود ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنا ووٹ بیچا. اس وقت آپ نمبر کم ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا سے بھی اپنے لوگ کامیاب کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب اس وقت بھی ابھی محفوظ یار خان صاحب بھی الزام لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ MQM کے لوگوں کو آپ لوگوں نے آفر دی, نوٹوں کے بھرے ہوئے بیگ دیے. تو آپ لوگ الزام تو لگا دیتے ہیں لیکن پھر نام نہیں لیتے, تو پھر بات مناسب نہیں ہوتی نا. یا تو بے نقاب کریں یا پھر الزام نہ لگائے جائیں. آپ نے جہاں تک الزام کی بات کی نا, آپ نے جہاں تک الزام کی بات کی, تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا کہ محفوظ یار خان صاحب 3 سال کے بعد وہ الزام لگا رہے ہیں. یہ ادارے عدالتیں جو ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے فیصلے پہلے بھی آ چکے ہیں اس ڈیبیٹ میں جانے سے کی بغیر. آپ نے KPK کے حوالے سے بات کی, سندھ کے حوالے سے بات کی, آپ پنجاب کو بھول گئے جہاں پر ان کے کینڈیڈیٹ تھے جو ابھی بہت ہی اہم پوزیشن پہ ہیں, گورنر کی پوزیشن پہ. انہوں نے کتنے زیادہ ووٹ لیے تھے؟ ان سے PTI نے پوچھا تھا, شکرکار دی تھی اور ریزائن دی تھی. ان کا سوال تو ان کے نمائندے سے ہوگا نا, پیپلز پارٹی سے متعلق سوال آپ سے ہوگا, نون لیگ سے متعلق سوال شائستہ صاحبہ سے ہوگا. خرید و فروخت پہ کام لیا نہیں, میں تو اس پارٹی کی منافقت پہ بات کر رہا ہوں نا. اس پارٹی کی منافقت کی بات کرتا ہوں کہ جب سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے, اور جب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جب آپ خرید رہے تھے وہاں پر آپ خاموش ہیں. پنجاب میں آپ خرید رہے تھے, آپ کو زیادہ ووٹ ملے تو آپ اپنے سینیٹر کو ریزائن دلا دیتے کہ یہ تو غلط کام کیا, آپ نے پوری پارٹی کے اوپر دھبا قرار دے دیا ہے. تو چودھری سرور کو آپ ریزائن کروا دیتے. آج ہم آپ کے اوپر بات نہیں کرتے اور پھر آپ سب مل کے ہمارے اوپر بات کرتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.